اور میں آج ہی ایک بات سوچ رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا فیس بک پر کچھ لکھوں کہ آج لوگ مولویوں کی کمائی پر تو بڑی باتیں کرتے، صاحب فلاں مولوی بڑا کما رہا ہے، فلاں مولوی کو بڑا موٹا لفافہ مل رہا ہے، اس پر تو بڑی تکلیف ہے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ کوئی اس پر کیوں نہیں آواز اٹھاتا؟ 4,000 5,000 روپے تنخواہ پر مدرسے میں 8 گھنٹے مولوی سے ڈیوٹی جو لوگ لیتے ہیں، اور اس پر بھی 4-5,000 تنخواہ دینے کے بعد بھی اس مولوی کی تنخواہ ہر مہینے ٹائم سے مل جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ کتنے مولوی مدرسے میں پڑھانے والے، رمضان آتا ہے مدرسے کا ناظم کہتا ہے جاؤ گھوم گھوم کے بھکاریوں کی طرح چندہ کرو تب تمہاری تنخواہ ملے گی۔ میرے بھائی، اس بے غیرتی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ تم جاؤ اور فٹ پاتھ پہ کوئی سامان بیچنا شروع کر دو، کسی چیز کی تجارت شروع کر دو۔ یہ غلامی کی زندگی، یہ ناظم کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ پرنسپل کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ مسلیان کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ لوگوں کی بھیک پر گزارا کرنا ختم کر دو۔ میں مولویوں سے کہنا چاہوں گا، لاک ڈاؤن نے یہ سبق دے دیا کہ مولوی قوم، دنیا میں جتنا استحصال اس قوم کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آج ایک صفائی کرنے والا، ایک سڑک پہ جھاڑو دینے والا، اس کی بھی تنخواہ کم سے کم 20,000 روپے ہوتی ہے۔ ایک اینٹ کا اور پتھر کا کام کرنے والا مزدور اور لیبر، اس کی بھی ڈیلی کی آمدنی کم سے کم 600-700 روپیہ ہوتی ہے۔ مولوی کی تنخواہ اگر 5,000 ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس مولوی کو 5,000 میں پریوار چلانا ہے۔ اور میں سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بنگال کی سرزمین پر میرے ایک دوست ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہر سال رمضان میں ساؤتھ میں چندہ کرنے جاتے ہیں، اور میں ہر سال ساؤتھ میں قرآن کی تفسیر بیان کرنے جاتا ہوں۔ ہر سال ان کا فون آتا ہے، مولانا صاحب فلاں علاقے میں آیا ہوں، کرناٹک میں آیا ہوں، تمل ناڈو میں آیا ہوں، آندھرا میں آیا ہوں، تھوڑا آپ سفارش کر دیجئے، تھوڑا بول دیجئے، تھوڑا میرا چندہ مجھ کو مل جائے۔ ان کے چندے پر ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ اور ممتا بنرجی کی سرکار بنگال میں، وہاں مسجد کے اماموں کو 3,000 یا 2,500 روپے مہینے ملتا ہے۔ وہ ہمارے جو دوست ہیں اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کراتے ہیں۔ ممتا کی طرف سے ان کو 2,500 روپے ملتا ہے، اور شاید مدرسے والے 7-8,000 روپے کچھ دیتے ہیں۔ مدرسے والوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا، مدرسے کے ذمہ داروں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا کہ یہ 3,000 روپیہ ہمارے مدرسے میں پڑھا کے الگ سے کما رہا ہے۔ انہوں نے پابندی لگا دی کہ صاحب مدرسے کے جتنے ٹیچر ہیں صبح سے دوپہر تک پڑھانا ہے، پھر دوپہر سے رات تک ہاسٹل کی نگرانی کرنا ہے۔ آلریڈی 3 ٹیچر نگرانی کر رہے تھے، مگر مدرسے کے حرام خور ذمہ داروں نے اور ڈکٹیٹروں نے اور نمرود کی اولادوں نے اس مولوی کو ملنے والے یہ چند ہزار روپے جو مہینے کے تھے، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا نہیں، ہاسٹل کی 24 گھنٹہ نگرانی کرنی پڑے گی۔ میں مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس قوم کے آگے بھکاری بننا بند کرو، اپنے علم، اپنے وقار، اپنے عہدے، اپنے مقام کا لحاظ رکھو۔ اس قوم نے بہت خون چوسا ہے تمہارا، اور آج وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، جو غیر علماء ہیں، چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہو، چاہے ڈاکٹر اسرار احمد ہو، یا کوئی اور ہو، ان لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ کیا بنایا، ایک سوچ کیا بنائی کہ مولویوں کی ضرورت کیا ہے؟ جنازہ خود اپنے باپ کا پڑھاؤ، نکاح خود اپنے بیٹے کا پڑھاؤ، تمہیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں اگر مولویوں کی ضرورت نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم مولوی کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مولوی واقعی میں خوددار اور باعزت ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کتنے مولوی جو مدرسے کے ٹیچر تھے، جو مسجدوں کے امام تھے، بڑی معمولی تنخواہوں پر گزارا کرتے تھے، لاک ڈاؤن لگ گیا، ساری دنیا ٹھپ پڑ گئی۔ مدرسے کے ذمہ داروں نے کہہ دیا صاحب ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے، مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے۔ ارے پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اپنے ملازم کو آدھی تنخواہ دی تھی، مگر ان مدرسوں کے ذمہ داروں نے، ان مسجد کی کمیٹی والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ عالم کہاں جائے گا، یہ مولوی صاحب کہاں جائیں گے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ان کے بیوی بچے کیا کھائیں گے۔ کتنے مولویوں نے بیچاروں نے قرضے لے کے زندگی گزاری ہے، لوگوں سے مدد مانگ کے گزارا کیا ہے۔ لاک ڈاؤن نے سکھا دیا کہ آتم نربھر بننا پڑے گا، سیلف ڈیپینڈ بننا پڑے گا۔ اور میں کئی علماء کو جانتا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد جنہوں نے تجارت کو اپنایا ہے، جنہوں نے بزنس کو اپنایا ہے۔ میرے عزیزوں،
جو قوم اپنے علماء کو بندوا مزدور بنا کے رکھتی ہے، مسجد کے امام کو فیملی کوارٹر تک دینا نہیں چاہتی ہے، مدرسے کے ٹیچر کو پریوار کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے صاحب مدرسے کے ٹیچر نے یہ حرکت کر دی، مسجد کے امام نے یہ حرکت کر دی، کھلے عام الفاظ میں سن لو، ان فتنوں کو دعوت ہم نے دی ہے، ان فتنوں کو دعوت ہم نے دی ہے۔ وہ مولوی شادی شدہ ہو کر بیوی سے 6 مہینے دور رہتا ہے، وہ مدرسے کا مدرس، وہ مسجد کا امام 6 مہینے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے دور رہتا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کی بیوی اپنے شوہر کے رہنے کے باوجود بیوہ کی زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بچے اپنے باپ کے رہنے کے باوجود یتیم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر اس مولوی کی شہوت میں اگر ابال آیا، اس نے غلط قدم اٹھایا، وہ مولوی یقیناً گنہگار ہوگا، وہ عالم یقیناً گنہگار ہوگا، مگر گنہگار تو یہ سماج بھی ہوگا، گنہگار تو ہم اور آپ بھی ہوں گے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے ساتھ تو رہنے کے لیے انتظام ہے، اپنے علماء کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر مسجد کے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے تو معاف کرو، ہٹا دو امام کو، خود ہی نماز پڑھو اور پڑھاؤ، مت رکھو امام کو۔ فتنوں کو دعوت مت دو میرے عزیزوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا اور میری امت کا فتنہ کیا ہوگا؟ مال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن حلال ام من حرام، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، مال کمانے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ حلال کے بہت سارے طریقے ہیں میرے بھائی، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے مزاربت کا۔ مزاربت کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسہ میرا رہے گا، ٹائم کسی اور کا لگے گا، انرجی کسی اور کی لگے گی۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ لے لو اور اس سے بزنس کرو، اور بزنس میں جو پروفٹ ہوگا آدھا تم لے لینا، آدھا ہم لے لیں گے، لیکن لاس ہوگا تو لاس کا ذمہ دار میں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، اور جو بھی منافع ہوگا پرسنٹیج طے کیا جائے، پیسہ طے نہ کیا جائے۔ اگر پیسہ طے کریں گے تو غلط ہو جائے گا، اگر کوئی یہ طے کر لے کہ میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اور ہر مہینے تم ہم کو 1000 دو گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں، ہر مہینے جو بھی پروفٹ ہوگا 50% تم لے لو، 50 میں لے لیتا ہوں، 60 تم لے لو، 40 میں لے لیتا ہوں، پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں، پیسہ طے نہیں کر سکتے۔ اور پروفٹ میں دونوں شیئر ہوں گے، لیکن لاس میں صرف پیسہ لگانے والا شیئر کرے گا اور جو محنت کر رہا ہے وہ لاس میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ بھی قاعدہ ہے شریعت کا، قانون ہے شریعت کا۔ اگر اس قاعدے کی روشنی میں حلال طریقے سے ہم مزاربت کریں تو بہت پیسہ کما سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے آج انسان اخلاقی طور پر اتنا گر چکا ہے کہ اگر مزاربت کے لیے میں نے کسی کو پیسہ دیا 1 لاکھ روپیہ تو وہ کبھی نہیں شو کرے گا کہ پروفٹ ہو رہا ہے، وہ کہے گا مولوی صاحب لاس ہو رہا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اخلاق اتنا گر چکا ہے میرے بھائیوں، انسان دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ مسلمان یہ بھول گیا، اس کے نبی کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دھڑی کرے، جو فراڈ کرے، جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ غلط طریقے سے ویوہار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان یہ بھول گیا، اللہ کا کلام کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ترازو میں ڈنڈی مار لی جائے، سامان کم تول کے دیا جائے۔ ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب اپنا فائدہ نظر آئے، اپنا مفاد نظر آئے تو انسان دونوں ہاتھوں سے فائدہ وصول لے، اور جب سامنے والے کو فائدہ دینے کی بات آئے تو انسان راستہ بدل دے، اپنے لیے الگ معیار اور سامنے والے کے لیے الگ معیار۔ یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے میرے بھائیوں، اور قرآن کہتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ جو حرام کمائی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں حرام کمائی آئی ہے، یقین کر لو میرے بھائی،
آپ کی بیوی سے آپ کے رشتے پر بھی اثر پڑے گا، بچے نافرمان ہو جائیں گے، ماں باپ کی صحت گر جائے گی، گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کا اثر اپنی بیوی کے اخلاق میں اور اپنی سواری کے پھسلنے میں محسوس کرتا ہوں۔ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اپنی سواری کے پھسلنے میں اور اپنی بیوی کے اخلاق میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ حرام کمائی گھر میں آئے گی میرے بھائی، آپ کی ذات پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے پریوار پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ کو تو یہ لگ رہا ہے کہ لاکھ روپے پر میں نے 10,000 روپیہ بیاج کما لیا، مگر میرے رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے، اللہ سود اور بیاج کی برکت کو ختم کرتا ہے، اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے میں نے مدرسے میں 1,000 روپیہ چندہ دے دیا، میرا 1,000 کم ہو گیا، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے 1,000 روپیہ بیاج کے ذریعے کما لیا، میرے اکاؤنٹ میں 1,000 روپیہ بڑھ گئے۔ تیرے کیلکولیٹر میں بڑھ گیا، اللہ کے کیلکولیٹر میں جو تو پیسہ بیاج سے کما رہا ہے وہ بڑا نہیں ہے، وہ گھٹ رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی، جن گھروں میں حرام کی کمائی آتی ہے، پیسے کی دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا، ان گھروں کی لڑکیاں بے پردہ ہونے لگتی ہیں، ان گھروں کے لڑکے بے حیا ہونے لگتے ہیں، ان گھروں کا چین اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بنارس کے ساڑی کے کاروبار میں ہم نے دیکھا، ایک زمانہ تھا جب ہاتھ سے لوگ کرگے پر، مشین نہیں تھی اس زمانے میں، ہاتھ کی کرگے ہوتی تھی اور اس پر لوگ ساڑی تیار کرتے تھے، اور رات میں مشین نہیں چلتی تھی، رات میں کام نہیں ہوتا تھا، صبح فجر کے بعد لوگ بیٹھتے تھے اور شام تک کام کرتے تھے، اور ایک آدمی گھر میں کماتا تھا، پورا گھر آرام سے کھاتا تھا۔ آج مشین کا دور آ گیا، آج رات بھر مشین بھی چل رہی ہے، بنارس چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، بھیونڈی چلے جاؤ، کھٹر کھٹر پٹر پٹر کی آواز رات بھر ملے گی آپ کو۔ محنت 24 گھنٹہ ہو رہی ہے، باپ بھی محنت کر رہا، بیٹا بھی محنت کر رہا، سارے بھائی بھی محنت کر رہے، برکت ختم ہو گئی میرے بھائی، برکت ختم ہو گئی، کمانے والے ہاتھ بڑھ گئے مگر گھر کے اندر کمائی میں کوئی برکت نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اب پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ سود اور بیاج کا پیسہ اگر آپ کے گھر میں آیا ہے، ایک بہت شکل عام ہو رہی ہے سود اور بیاج کی، جس کو ہمارے یہاں گروپ لون بولتے ہیں۔ گروپ لون کی شکل بہار اور جھارکھنڈ میں بڑی تیزی سے رائج ہوئی ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لون صرف عورت کو دیا جا رہا ہے، عورتوں کو اکٹھا کر کے ان سے سائن کروایا جاتا ہے، بینک کا کرمچاری آتا ہے، ہر ہفتے عورتوں سے پیسہ لیتا ہے، بڑی آسانی سے 25,000 50,000 کا اماؤنٹ مل جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے سماج میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اگر چاہیں ایک کوآپریٹو تنظیم بنا لیں، ایک کوآپریٹو بینکنگ سسٹم بنا لیں، اور بغیر بیاج کے یہ چھوٹی چھوٹی رقم بھروسے مند آدمی کو تحقیق کرنے کے بعد، جس کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو، کوئی کام اسٹارٹ کرنا ہو، یہ 25-50 ہزار کی رقم دے کے کام اسٹارٹ کر دیں۔ شریعت کہتی ہے آپ لوگوں کا کام شروع کرا دو، لوگوں کو بھیک مانگنے پر اور لوگوں کو سود کھانے پر مجبور مت کرو۔ آج سود اور بیاج، بڑی معمولی رقم پر سود اور بیاج کھایا جا رہا ہے، اور گھر کی عورتوں کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ حرام کمائی کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا۔ اتر پردیش میں ایک بہت بڑے باہوبلی تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، اگر آپ عقل مند ہوں گے، سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب مسلمان تھے، مسلمان تھے، بڑا ظلم ہوا، مگر ان کا ٹریک ریکارڈ جب اٹھا کے دیکھو، ان کا جب اتہاس اٹھا کے دیکھو، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا کام کیا تھا؟ جس زمین پر ہاتھ رکھ دیا وہ زمین ان کے باپ کی ہو گئی، زمین ان کے باپ کی ہو گئی، زمین مسلمان کی ہو غیر مسلم کی ہو، جہاں پہ وہ صاحب آ گئے، چلو ہٹو بھائی فلاں کے آدمی ہیں، زمین چھوڑ دو، زمین چھوڑ دو۔ جس کھیت پہ ہاتھ رکھ دیا وہ کھیت ان کے باپ کا، جس زمین پہ ہاتھ رکھ دی وہ زمین ان کے باپ کی۔ اور یہ کام کرنے والا سینہ ٹھوک کے مسلمانوں سے کہتا ہے میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا لیڈر ہوں۔ ایسے لیڈر اگر ہوں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر،
ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کریں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، من غیر منار الارض لعن اللہ من غیر منار الارض۔